أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. آج کے درس کا آغاز سورہ نازعات سے کیا جا رہا ہے. یہ مکی سورتوں میں سے ہے. 46 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں 46 کے قریب. نازعات اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے. عموماً سورتوں کے نام اسی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں کہ اس سورت کی کسی آیت کے اندر کوئی لفظ آیا ہوا ہوتا ہے یا تو بالکل آغاز میں یا درمیان میں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اس لیے اس کی پہلی آیت کے اندر لفظ نازعات آیا تھا، تو اس لیے اس کو سورہ نازعات کا نام دے دیا گیا. اسی طرح اس سورت کو سورہ سابحات بھی کہا جاتا ہے اور سورہ سابقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تیسری اور چوتھی آیات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. سورہ نازعات کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی عقیدہ آخرت کا اثبات ہے. مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں. ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں اور نازل ہوئی ہوں، وہ ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اسی کا انکار کرنے والے تھے. تو قیامت کا منظر، مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کا ذکر، قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر. اسی طرح مشرکین جو اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے؟ اللہ جل شانہ نے ان کی ان باتوں کو بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے. اور پوری صورت کے اندر جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے، آخرت کا ذکر، آخرت کا ذکر، آخرت کے مناظر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر. اور اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی مختصراً بیان فرمایا گیا ہے. بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا یا قیامت کا عقیدہ، یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے تو انسان کی دنیا بن جائے، دنیا سنور جائے، یعنی اپنی آخرت کی وہ تیاری کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور جو اپنی دنیا کو آخرت کے مطابق تیار کر لیتا ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے ایک ایک عمل کا کل قیامت والے دن حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے کترائے گا کہ مجھے تو اس بات کا بھی جواب دینا ہے، ایک ایک بول کا جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کی جواب دہی اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے. میں کیسے حساب دوں گا؟ دنیا کے اندر لوگ اپنی آمدنی کا حساب نہیں دے سکتے. ابھی انکوائری کرنے والے یا ایف بی آر والے، اس قسم کے ادارے اگر آپ کی آمدنی کے اور اساتذات کی انکوائری شروع کر دیں تو ہم ہر روپے کا حساب نہیں دے سکتے.
अनगिनत ऐसे होंगे जिनका हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आया। हमारे हुक्मरानों का हाल हमारे सामने है। तो आखिरत के अंदर हम अपने एक एक अमल का कैसे हिसाब दे पाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु इस आखिरत की हमें फिक्र नसीब फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, कि लज्जतों और ख्वाहिशात को तोड़ने वाली मौत को कसरत के साथ याद करो, कि आपकी ख्वाहिशात को भी तोड़ेगा। दुनिया की जो हम बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध कर बैठे हुए हैं, लंबी लंबी उम्मीदें, न खत्म होने वाली उम्मीदें, न खत्म होने वाली आरज़ुएं और हसरतें, उन आरज़ुओं, उन हसरतों और उन उम्मीदों को तोड़ने वाली जो चीज है उसको कसरत के साथ याद करो, और वो है आखिरत की याद, मौत की याद और आखिरत की फिक्र। अल्लाह जल्ल शानू ने इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पर इसी को बयान फरमाया। शुरू में 5 चीजों की कसम खाकर आखिरत का इस्बात फरमाया गया। वन्नाज़िआति गरक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर अंदर घुस कर इंसान की रूह निकालते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, और फिर कसम है उन फरिश्तों की जो गिरह खोलते हैं नरमी के साथ, यानी वो फरिश्ते जो नेक लोगों की रूहें जिस तरह गिठान और गिरह नरमी से खोली जाती हैं ऐसे ही खोलकर आजाद कर देते हैं। वस्साबिहाति सबहा, फिर उन फरिश्तों की कसम जो तेजी से उड़ते हुए लोगों की रूहें ले जाते हैं। फस्साबिकाति सबका, और उन फरिश्तों की कसम जो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए एक दूसरे पर सबकत और आगे जाने की कोशिश करते हैं। फलमुदब्बिराति अमरा, फिर उन फरिश्तों की कसम जो अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हैं, अल्लाह के बतलाए हुए हुक्मों को अंजाम देते हैं। ये 5 कसमें अल्लाह जल्ल शानू ने खाई। यौम तर्जुफुर राजिफा, और 5 कसमें खाकर आखिरत का जिक्र फरमाया कि उस दिन को याद करो जिस दिन लर्जा कर देने वाली शेर हर चीज को लर्जा कर देगी, हर चीज में भूचाल आ जाएगा। राजिफा जलजला और लर्जे को कहा जाता। ये 5 कसमें अल्लाह जल्ल शानू ने खाई, और 5 के अंदर फरिश्तों की मुख्तलिफ सिफात की कसमें खाई गई। वन्नाज़िआत, नज़उन अरबी जबान में खींचने के आते हैं। नज़ा मौत के वक्त की कैफियत को भी कहा जाता है। मौत के वक्त की वो कैफियत जब रूह खींची जा रही होती है उसको भी नज़ा कहते हैं। तो नज़ा इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त इंसान की रूह को खींचा जा रहा होता है सर से नीचे की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता पैर के नाखून से इंसान की रूह को निकाल दिया जाता है। रिवायात के अंदर है कि जब काफिरों की रूह खींची जाती है तो इंतहाई सख्ती के साथ खींची जाती है। तो वन्नाज़िआति गरक़ा, पहली आयत के अंदर काफिरों की अरवाह का जिक्र है कि कसम है उन फरिश्तों की जो सख्ती के साथ अंदर घुस कर रूहें खींचते हैं। मुराद इससे काफिरों की अरवाह है जो काफिरों के बदन के अंदर मौजूद होती हैं और निकलने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है, उनका अंजाम क्या होने वाला है। इसलिए वो जिस्म से बाहर आने से कतराती हैं, इनकार करती हैं। तो फरिश्ते अंदर घुसकर उसकी रूह को निकालते हैं, खींच कर निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर उसकी तफसील आई कि इस तरह खींचा जाता है जैसा कि अगर आदमी के बदन में कोई कांटेदार चादर चुबो दी जाए, ऐसी चादर जिसमें कांटे हो और वो पूरी इंसान के बदन में घुस जाए कांटे, तो उस चादर को कोई आदमी खींचे, जो कांटे जिस्म में घुसे हुए हैं वो भी खिंच जाए, तो किस तरह इंसान के बदन को उधेड़ कर खाल को जो है ना छील कर रख देते हैं, ऐसे ही काफिरों की रूहों को उसके बदन से खींचा जाता है। जिस तरह लोहे की सलाखें जिस्म में चुबोकर उसे खींची जाए, एक तो निकालना होता है, दूसरा खींचना होता है। उसको खींचे तो किस तरह पूरा जिस्म टूट जाता है, उधड़ जाता है, ऐसे ही काफिरों की अरवाह को खींचा जाता है। अगर से उस तकलीफ का हमें एहसास नहीं होता,
پتہ نہیں چلتا کہ کافر کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ جل شانہ نے اس تکلیف کے احساس کی قوت اور استعداد ہم انسانوں میں نہیں رکھی، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس انداز میں کھنچ رہی ہے، اس کی روح کو کیسے نکالا جا رہا ہے. لیکن تکلیف میں وہ ہوتا، جس طرح ایک آدمی سو رہا ہو اور سوتے میں اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو وہ نیند میں کس قدر کرب میں اور تکلیف میں ہوتا ہے. ڈراؤنا خواب دیکھا کہ بھئی بڑا کوئی موذی جانور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دشمن اسے کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو انسان کی روح اندر تڑپ رہی ہوتی، جسم اس کا کرب سے بے چین ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ سونے والا کس قدر کرب میں گزر رہا، پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی ایک آدمی سو رہا ہے، وہ ایک مزیدار خواب دیکھ رہا ہے تو اس کے مزے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. بڑا خوشنما باغ میں بیٹھا ہوا ہے، حسین مناظر کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی خوشی اور فرحت جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے دیکھنے والوں کو احساس نہیں ہوتا. ایسے ہی روح نکلتے وقت جب کافروں کو تکلیف اور شدت کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت کا بھی ہم اور آپ کو احساس نہیں ہو پاتا. اس کا احساس صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے دوچار ہوتا. تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر گھس کر کھینچ کر سختی کے ساتھ انسان کی روح نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایمان والوں کی روح نکال دیتے ہیں. جس طرح اگر کوئی بند چیز اس کی گرہ کو کھول دیا جائے تو اندر موجود چیز خود بخود آسانی سے باہر آ جاتی ہے. ایک پانی کا مشکیزہ ہو، اس کو سختی سے بند کر دیا جائے، یا کوئی بوری ہے چینی کی، آٹے کی، اس کو سختی سے ٹائٹ کے ساتھ بند کر دیا جائے تو جیسے ہی ہم گرہ کھولتے ہیں وہ خود بخود ابل کر باہر وہ پانی آ جاتا ہے، وہ چیز اندر کی خود بخود باہر آ جاتی. ایسے ہی ایمان والوں کی روح ہوتی ہے کہ جب ایمان والوں کی روح اللہ جل شانہ نے ایک طرح سے بدن انسانی کے اندر قید کر کے رکھا ہوا، یہ ارواح اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہیں، انسان کے بدن میں ایک طرح سے مقید ہیں. جب ایمان والوں کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو وہ قید کا دروازہ کھول دیتے، وہ گرہ کھول دیتے اور خود ہی وہ پڑپڑا کر وہ روح باہر آ جاتی ہے اور اپنے رب کی ملاقات کی طرف وہ چل پڑتی ہے. تو جس طرح بند دروازے کو کھول دیا جاتا ہے پنجرے کا، اور پرندہ کس طرح پھڑپھڑا کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پنجرے سے باہر نکلتا ہے، ایسے ہی ایمان والے کی روح انسان کے ایمان والے کے بدن سے نکلتی ہے اور خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جانے لگتی. تو ایمان والے کی روح جب نکلتی ہے تو بالکل ایسے ہی نکلتی ہے جیسا کہ پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے، پرندہ اس میں سے نکلتا ہے، گرہ کھول دیا جائے، اندر میں موجود چیز خود آسانی سے باہر آ جاتی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بھی فرمایا گیا کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی مانند. ایمان والا یہاں تو مقید ہو کر رہ چکا ہے، اس کی اصل منزل یہ نہیں ہے، اس کا اصل گھر یہ نہیں ہے، اس کے رہنے کی جگہ یہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ یہ نہیں. جیسے کہ ایک آدمی کسی پرائے ملک کے اندر موجود ہو، کس طرح وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہم ایک یوں کہہ لیں کہ پرائے جگہ پر موجود ہیں، اپنی اصل منزل سے بہت دور ہیں. ہماری ارواح، نیک لوگوں کی ارواح اصل منزل اور اصل گھر تک جانے کے لیے اندر بے چین ہیں. جیسے ہی ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے فوراً سے بیشتر وہ روانہ ہو جاتا. تو ایمان والوں کی ارواح مقید ہیں، قید میں ہیں، وہ اللہ کی ملاقات کو بے چین رہتی ہیں. جیسے ہی فرشتے ان کی گرہ کو کھول دیتے ہیں تو آرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں اور فرشتوں کے ساتھ وہ رب کی ملاقات کو چلتی. ایمان والوں کی جب جان نکلتی ہے تو ایسے ہی نکلتی. اللہ کے راستے میں قربانیاں اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کے واقعات ایسے ہیں. ابھی فلسطین کا جو قضیہ چل رہا ہے، پچھلے ہی دنوں ایک مجاہد کی شہادت کا واقعہ ہوا کہ اسرائیل کا ٹارگیٹڈ ڈرون طیارہ اس کو
پیچھا کر رہا ہے، اور وہ مجاہد جان بچانے کی حد المقدور کوشش کرتا ہوا بھاگتا ہے، لیکن بالآخر وہ ڈرون کی زد میں آ کر گولی لگ جاتی ہے، گر پڑتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، روح اسی حالت میں اس کی باہر آ جاتی ہے۔ ایسی جو مزے کی موت، ایسی اعزاز والی موت، ایسی اکرام والی موت اللہ ایمان والوں کو ہی اور نیک لوگوں کو ہی نصیب کرتا۔ انگنت لوگ ہیں سجدے میں جاتے ہیں، روح ان کی نکل جاتی ہے، نماز میں موجود ہیں، روح نکل جاتی ہے، حرم جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ گئے، حرم کی نماز کی توفیق ملی، وہیں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیے۔ تو ایمان والوں کی روحیں تو ایسے مزے میں نکلتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آج کیا سجدہ اس کا آخری سجدہ ہے، آج کی رکعت اور نماز اس کی آخری رکعت اور نماز، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، جو اللہ آسانی کے ساتھ ان کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، سبح کا معنی تیرنے کے آتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے ایک طرح سے تیرنے سے تشبیہ دی، جس طرح سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں زمین سے اوپر، وہ تیرنے کی معنی اسی طرح فضاؤں کے اندر ہواؤں کے دوش میں فرشتے اڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل جیسا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوتی۔ اس کو اللہ جل شانہ نے تیرنے سے تعبیر فرمایا۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہواؤں میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ ان ایمان والوں کی یا روحیں لے جا رہے ہوتے ہیں جو جن کا مقام علیین بتلایا گیا ہے۔ جنت کے ایک مقام ہے علیین، جہاں ایمان والوں کی روحیں رہیں گی۔ سورہ مطففین کے اندر، اسی پارے کے اندر ذکر آیا کہ کافروں کی اور فساق و فجار کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ سجین یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ علیین یہ جنت کی ایک وادی اور جنت کا ایک حصہ ہے، جہاں ایمان والوں کی روحیں ہوں گی، اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روحوں کو لے کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آیا جب فرشتے ایمان والوں کی روحیں لے کر جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں اس کی روح جنت میں پیش کروں، کیونکہ وہاں پر سارے ایمان والے، سارے انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے ہوں گے کب میرا بندہ آئے، میرا نیک بندہ آئے اور اس کی روح سے ملاقات ہو۔ احادیث مبارکہ کے اندر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا تم سے پہلے جانا اسی لیے ہے تاکہ جب تم آؤ تو کل میں تمہارے استقبال کو ہوں اور میری تم سے ملاقات ہو۔ تو ایمان والوں کی روحیں تیزی کے ساتھ جاتی ہیں حضرات صحابہ، انبیاء کی زیارتوں اور ملائے اعلیٰ کی زیارتوں، اللہ جل شانہ کے دیدار کے لیے تیزی کے ساتھ آسمانوں کی طرف لپکتی ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم کھائی جو اللہ کے حکموں کو لے کر لوٹتے ہیں اور اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر چیز پر لرزہ طاری ہوگا۔ ترجف الراجفہ یعنی لرزہ برپا کرنے والی چیز ہر چیز کو لرزا دے گی، ہر چیز میں بھونچال پیدا کر دے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر پیچھے آنے والی چیز اس کے بعد دوبارہ پیچھے آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ ہر چیز تہ و بالا ہو جائے گی، جتنے لوگ ہیں سب مردہ ہو جائیں گے، ان کی روحیں ان کے بدنوں سے نکل آئیں گی، آسمان اور زمین، آسمان پھٹ جائے گا، زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی،
یہ چاند سورج ستارے سیارے جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی نظام شمسیہ ہیں، گلیکسیز ہیں، وہ سب تہب والا ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ یعنی ایک بھونچال، زلزلہ برپا کرنے والی چیز، ہر چیز میں زلزلہ برپا کر دے گی۔ جس طرح زلزلہ یہ تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، زلزلہ آنا اللہ بچائے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، بڑے بڑے محل زمین کے تہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قیامت کا جب زلزلہ برپا ہوگا تو وہ سارے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گا، کیا آسمان تو کیا زمین سب تباہ و برباد ہو جائے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تتبعها الرادفہ، رادفہ ردیف پیچھے آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ردیف اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو جانور کے اوپر دو آدمی سوار ہوں، آگے چلانے والا اور دوسرا پیچھے جو سوار ہوئے، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو ردیف پیچھے آنے والا مراد، اس سے مراد دوسری دفعہ سور پھونکنے کا مرحلہ ہوگا کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پہلی دفعہ کے سور سے سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، زلزلہ برپا ہوا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب چیزیں دوبارہ سے واپس لوٹ آئیں گی، یہ آسمان بھی لوٹ آئے گا دوبارہ سے اللہ کے حکم سے، یہ زمین بھی دوبارہ سے پیدا کر دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس زمین کی جگہ دوسری زمین، اس آسمان کی جگہ دوسرا آسمان ہوگا، کیونکہ پہلے سور میں سارا نظام دھرم برہم ہو جائے، سب تباہ و برباد، اور دوسری دفعہ سور پھونکنا یہ جوڑ کے لیے ہوگا، مردے قبروں سے زندہ ہو جائیں گے اور ساری زمین جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی وہ اثر نو بن جائے گی، آسمان اثر نو بن جائے گا۔ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع، یہ قیامت کی ہولناک منظر کو اللہ جل شانہ بیان فرما۔ دنیا کے اندر معمولی سی سخت آواز بھی آتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ دھماکہ ہو جائے، اللہ بچائے اللہ بچائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا اللہ جل شانہ اس کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل لرز رہے ہوں گے، اس دن لوگوں کے دل خوف سے جو ہے نا، خوف سے ان کے دلوں میں لرزہ برپا ہوگا۔ واجفہ کا معنی آتا ہے دل دہل جائیں گے، دل لرز جائیں گے، ابصارها خاشعہ، اور ان کی نگاہیں شرمندگی سے زمین کی طرف دھنسی جا رہی ہوں گی۔ یہ جب قیامت کا منظر دیکھیں گے، بالخصوص ان لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ جب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے تو شرمندگی سے اپنی آنکھوں کو اٹھا بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن کے ہولناک مناظر کو دیکھیں گے تو خوف سے ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہوگا، نگاہیں ان کی شرمندگی سے زمین کی طرف دھسی ہوئی۔ یہ سارے مناظر آخرت کے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ اگرچہ آخرت کا وقوع نہیں ہوا، ابھی آخرت کا جو ہے قیام نہیں ہوا، یہ نظام درہم برہم نہیں ہوا، لیکن اللہ جل شانہ اس کو پیشگی بتا رہے ہیں تاکہ اس دن کی ہم تیاری کریں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت ہوتا، بیدار ہوتے تو زور سے یہ بولا فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اذکروا، یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگوں نصیحت حاصل کرو، جاءت الراجفہ وتتبعها الرادفہ، کہ راجفہ یعنی قیامت آ چکی ہے، سور پھونکا جا چکا ہے، تتبعها الرادفہ، اٹھائے جانے کا مرحلہ بھی ان قریب آنے والا ہے۔ یعنی قیامت کا قیام ایک طرح سے ہو چکا، اتنا قریب، یعنی اس کے قرب کو بتلانا ہے کہ قیامت کا قیام اتنا قریب ہے کہ گویا کہ وہ واقع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت فرمایا کرتے تھے، انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت کی بعثت میں اتنا قرب ہے جتنا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، اتنا قرب۔ تو اس قرب کو بتلانے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاءت الراجفہ، کہ زلزلہ برپا کرنے والی چیز
یعنی قیامت کا قیام یہ ہو چکا، تتبعها الرادفہ، دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ بھی عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلا سور پھونکنے کا واقعہ ہوگا، زلزلہ برپا ہوگا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سے نظام قائم ہوگا، اللہ جل شانہ حشر کے میدان میں سب کو جمع فرمائیں گے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شام ہی کی سرزمین ہوگی جہاں حشر کا میدان سجے گا۔ یہ شام ابھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، در حقیقت یہ شام کا علاقہ، اس کے اندر فلسطین، یہ سارے عراق، یہ سارے علاقے شام ہی کی حدود میں سمجھے جاتے تھے۔ یہ اس زمانے میں سبھی ایک ہی ملک، ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا، اب یہ مختلف ٹکڑوں میں یا مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو یہ جو سرزمین ہے یہ حشر ہی کی سرزمین ہوگی، اسی پر اللہ جل شانہ حشر کا میدان سجائیں گے، اور سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا میدان حشر کی طرف چلیں گے جس طرح کے جانوروں کو ہکایا جاتا ہے، اور وہ جانور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، چراگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی قبروں سے اٹھ کر سارے کے سارے لوگ میدان حشر کی طرف رواں دوا ہو۔ اگرچہ علماء فرماتے ہیں، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو انتقال کر گیا اس کی گویا کہ قیامت ہی قائم ہو گئی، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی قیامت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قبر کی جنت حدیث میں آیا کہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جزا و سزا کا سلسلہ مرنے کے بعد سے ہی فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اس کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، قبر کو وہ تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ہوائیں مہکنے والی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں روز اس کا استقبال کرتی ہیں، اور جب کسی کافر کو، کسی فاسق فاجر کو دفنایا جاتا ہے، قبر کے دونوں کنارے آپس میں مل جاتے ہیں، اس کی پسلیاں بھی ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہ اس کے لیے قبر جو ہے نا جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ، اکبر بادشاہ گزرا ہے، ہم ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے تسلی کا ایک واقعہ ہے۔ اکبر بادشاہ گزرا ہے جس نے دین اکبری ایجاد کیا ہندوستان کے بادشاہوں میں سے، تھا تو فاسق و فاجر قسم کا آدمی، ایک نیا دین اس آدمی نے ایجاد کیا تھا، لیکن تھا ایمان والا، کچھ نہ کچھ آخرت کی فکر رہتی تھی۔ ایک دفعہ اپنے محل میں سو رہا تھا، رات کا وقت، تو اچانک چراغ گل ہو گئے، اندھیرا ہو گیا، فوراً اس کو آخرت کی اور قبر کی فکر ہوئی کہ وہ قبر میں جب جائیں گے تو بالکل ایسی ہی تاریکی ہوگی، ابھی اتنے بڑے محل میں اکیلا ہوں، چراغ گل ہونے سے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، کیونکہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو قبر میں کیا ہوگا، وہاں کی تاریکی کا میں کیسے مقابلہ کروں گا، اس کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، پھر تو حفاظت کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوگی، کس قسم کے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وہاں پر ہوں گے، یہ منظر تھا تو طبیعت میں خوف طاری ہو گیا۔ صبح جب محل سے دربار سجا تو اس کا ایک وزیر تھا بیربل کے نام سے، تھا تو ہندو لیکن تھا بڑا ذہین فطین اور زیرک قسم کا آدمی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا پریشان ہے، پریشانی اس کے چہرے سے آیا ہے، تو کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ کی پیشانی پر پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو ماجرا اکبر بادشاہ نے بیان کیا کہ رات یوں سو رہا تھا، اچانک سے اندھیرا ہو گیا، مجھے قبر کا منظر یاد آ گیا کہ وہاں کی تاریکی کا میں کیسے مقابلہ کروں، یہاں تو چلو ایک آواز دوں گا تو میرے حشم اور ختم ملازمین آ جائیں گے، وہاں تو میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو میری آواز کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، میرا کوئی محافظ بھی نہیں ہوگا، وہاں کی تاریکی کا میں کیسے مقابلہ کروں؟ تو کہنے لگا ہندو بادشاہ ہے، کہنے لگا کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اچھا یہ بتلائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنا عرصہ رہے نبوت کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ اکبر بادشاہ نے کہا کہ 23 برس نبوت کا زمانہ رہا۔ تو کہا کہ دیکھو
23 برسوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. اور ان کی دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ دوسرا سوال اس نے پوچھا. تو بادشاہ نے کہا کہ 1000 سال ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے، اب تو 1400 صدیاں ہو گئی. 1000 سال وہ زمین کے نیچے ہیں. اکبر بادشاہ کا وزیر کہنے لگا کہ جب 23 برسوں میں زمین کے اوپر کے حصے کو آپ نے اپنے ایمان کے نور سے منور کر دیا تو 1000 سال جب زمین کے اندر رہے تو پوری زمین کو منور نہ کر دیا ہوگا آپ کی نبی. تو یوں بات اس نے کہی جس سے اکبر بادشاہ کی پریشانی دور ہوئی. جب 23 برسوں میں حضور زمین کے اوپر رہے، زمین کو اپنے نور سے منور کر دیا، زمین کے اندر اگر 1000 سال رہے تو پوری زمین بخائے نور نہ ہوئی ہوگی. تو ہم ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. اللہ جل شانہ اس بات کو حقیقت کر دے کہ ہماری قبریں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور ہو. اور حقیقت بھی یہی ہے. حضرات صوفیہ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، ہر ایمان والے کے دل کے اندر سے ایک نورانی لہر ہوتی ہے جس کا کنیکشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لہریں ہمیں نظر نہیں آتی، جس طرح موبائل کی شعاعیں اور لہریں ہیں، آپ فون کرتے ہیں لہریں چل رہی ہوتی ہیں، وہ لہریں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہر ایمان والے کے دل کے ساتھ ایک نورانی لہر نکل رہی ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو لہر کٹ جاتی ہے، جیسے کہ کال منقطع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایمان بدن سے رخصت ہو جائے وہ نور کی لہر بھی کٹ جاتی ہے. جب تک بندہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ نور کی لہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور خبر کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی جڑی ہوگی. اللہ جل شانہ اس کنیکشن کو تا حیات مرتے دم تک قائم و دائم رکھے اور اسی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں. ابصارها خاشعہ، یہاں لوگوں کی آنکھیں شرم اور حیا کی وجہ سے نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہاں سے مشرکین کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جو اعتراضات ہیں کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اللہ جل شانہ توفیق دے تو آئندہ درس مرس کیے جائے گا. دعا فرما اللہ جل شانہ کی توفیق.